مسلم کنٹری کے ٹاپ میڈیکل کالج کی چھت پر انسانی لاشوں کے گلنے سڑنے اور چیل کووں کے نوچنے کی ویڈیو عالمی میڈیا پر زیر بحث بنی ہوئی ہے۔ یہ تو جانور بھی نہیں کرتے۔ قرآنی واقعہ ہے، قاتل قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر بھائی کی لاش کو دفنایا۔ آج کروڑوں اربوں کھربوں سال گزرنے کے باوجود، ترقی کے منازل طے کر کے چاند پر قدم رکھنے کے باوجود، انسان نہیں مسلمان تنزلی کے اس مقام پر ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ اغیار کے سامنے جگ ہسائی ہوئی۔ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو جس نے دنیا میں انسان کو پہلا کام ہی انسانی لاش کو دفنانا سکھایا؟ قاتل کے لیے بھی، قابیل کے لیے بھی قانون بنایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤ، لیکن آج مسلمان ایون قربے قیامت یہی تک نہ سیکھ سکا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اسلام میں انسان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر وہ مسلمان ہو تو اس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، پھر اگر وہ مردہ ہو تو اس کی عظمت، حرمت، تقدس اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زندہ انسان سے تو معافی تلافی کی جا سکتی ہے مگر مردہ سے نہیں۔ انسانی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک انتہائی بہیمانہ ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ملک، قانون، فلسفہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کوئی غیروں کے ہاتھوں گوروں نے آ کر نہیں کیا۔ ہمارے اپنے مسلمان ڈاکٹرز، میڈیکل سٹوڈنٹس، پولیس، سرکاری سرپرستی، عوامی نمائندگان، حکمرانوں کے علم اور مرضی، ملی بھگت اور مٹھی گرم سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر انسانی جان کو نقصان پہنچائے تو واویلا، احتجاج، ہندو مسلمان کی لاش کو آگ لگائے تو پھر بھی مذہب کی بات، مسلمان جو چاہے کرے، اس کے اسلام میں بھی فرق نہ پڑے۔ حالانکہ متبادل موجود ہیں، اوریجنل جیسے ہیں، تو پھر انسانی لاشیں بے توقیر کیوں؟ 3D اینیمیشن کا دور ہے، مسلمان پیچھے کیوں؟ انسانی لاشیں سستی کیوں؟ بس وضاحتی بیان اور حکومتی صفائیاں آ جاتی ہیں، ہر کس کا بول نہیں ہے۔ عوام کی تو خیر یہ حکمران سنتے نہیں، عالمی میڈیا سوال کر رہا ہے، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مانا کہ دنیا بھر میں ایجوکیشنل پرپس کے لیے انسانی لاشوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ اکلوتا طریقہ تدریس نہیں ہوتا، الٹرنیٹیوز بھی ساتھ ہوتے ہیں اور باقاعدہ اجازت نامے، SOPs، پراپر پروٹوکول، شرائط و ضوابط، حدود و قیود ہیں۔ اسلام میں تو سخت ضابطے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے اس کی زندگی میں توڑنا۔ جیسے زندہ کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہے، وہی مردہ کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہے۔ یہاں تو پوسٹ مارٹم کے نام پر انسانی اعضاء بیچے جاتے ہیں، اور پھر تجربہ، تحقیق، تدریس، پریکٹس اور ایجوکیشنل پرپس کے نام پر مکمل گینگ اور کاروبار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کوتاہی اور عام لاپرواہی نہیں ہے، پراپر پلاننگ ہے، اور وہ یہ کہ گلی سڑی لاشوں کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہڈیوں کو تختہ مشق بنایا جائے۔ ان کی بے حرمتی کی کھلی آزادی، کیونکہ جس شرعی طبی رخصت کی بنا پر انسانی لاشوں کو زیادہ جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مصالح کو مفاسد پر ترجیح دی جاتی ہے، تو اسی میں حفاظت کے بھی تو طریقے ہیں۔ یہی انسانی لاشیں اگر کولڈ سٹوریج میں نہیں رکھی جا سکتی تھیں، پراپر انہیں باکسز میں، صندوق میں نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو کم از کم دفن ہی کر دیا جاتا۔ کیا ہڈیوں کے استعمال میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں دھوپ میں سکھایا جائے کہ چرند پرند نوچ جائیں اور پھر ہڈیاں اٹھا لیں؟ کیا انہیں مٹی میں دبایا نہیں جا سکتا اور پھر ضرورت پڑنے پر نکال لیا جاتا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق شعبہ پوسٹ مارٹم میں مورٹیشنز یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے پیشہ ور سٹاف غیر حاضر ہوتے ہیں، اور پھر نجاست و غلاظت صاف کرنے والے غیر مسلم مسیحی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔
دیکھیے کیا سلوک ہوتا ہے. ایسا تو کسائی بھی جانور کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ گوشت کاٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے جو یہ انسانی لاشوں کے ساتھ کرتے ہیں. متبادل میسر نہیں یا انسانی لاش پر ہی کرنا ہے تو کم از کم جو بقیہ ماندہ ہے اسے چرند پرند کے آگے پھینکنے کے بجائے یا کچرے اور فضلے میں ڈالنے کے بجائے اس کے کفن دفن، غسل، جنازہ، تدفین، خاص طور پر جنازہ، کہ جس کے ذریعے سے کم از کم ان کے لیے دعا کا اہتمام ہو کہ ان کی لاشوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچا، امت کو فائدہ پہنچا. میڈیا پر اس پیغام کو پھیلائیے تاکہ حکمرانوں کے کانوں پر کم از کم جوں تو رینگے.